ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. لا إكراه، لا نہیں، اکراہ جبر زبردستی، فی الدین دین قبول کرنے میں. لا اکراہ فی الدین دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. فمن پس جو یکفر انکار کرے بالطاغوت طاغوت کا، قد بے شک، قد بے شک، تبینہ خوب واضح ہو چکی، تبینہ خوب واضح ہو چکی، الرشد ہدایت، من الغی غی گمراہی، ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی. فمن پس جو یکفر انکار کرے بالطاغوت طاغوت کا، پس جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِنْ اور ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وَيُؤْمِنْ باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فقط تو بے شک، استمسکا اس نے مضبوطی سے تھام لیا، بالعروہ حلقہ سرکل حلقہ، الوثقی مضبوط. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا، بڑا مضبوط کڑا تھام لیا. فمن یکفر بالطاغوت جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا. لا نہیں ہے، انفصام ٹوٹنے والا، لہا اس سے، لن انفصام لہا اور یہ حلقہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والے ہیں، علیم سب کچھ جاننے والے ہیں. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں. اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے، اور اس آیت کا تعلق ویسے جو قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو عمومی ماحول سے بھی ہے. پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا بہت خوبصورت، بہت پیارا، بہت جامع تعارف وہ انسانوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. اور یہ جتنی صفات ہیں ان پر صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے کہ یہ صفات اللہ کی ذات پہ پوری آتی ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ان صفات کا حامل نہیں ہے. تو جب ایسی ذات ہے تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے. ایسی ذات پر
ایمان رکھنا چاہیے، اور ایسی ذات کے علاوہ اور کسی کی خدائی کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ سب کی خدائی کا انکار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہوا پچھلی آیت سے اگر تعلق ہو، اور اگر تعلق عمومی قرآن کریم کے ماحول سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کو اتنا کھول کر بیان فرما دیا ہے، واقعات سے، مثالوں سے اور مختلف اصطلاحات سے، کہ ہدایت اور گمراہی بالکل کھل کر سامنے آ گئی۔ کسی انسان کے لیے اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے، ہدایت اتنی اللہ رب العزت نے واضح کر دی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج بھی اگر کوئی غیر مسلم، بشرطے کہ وہ متعصب نہ ہو، اگر وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے نا، وہ مسلمان، متعصب نہ ہو۔ میں نے کہا ہم نے واقعہ پڑھا ہے بہت دفعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق یہودی خاندان سے تھا۔ ان کے والد و چچا وہ یہودی اہل علم حضرات میں سے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نبوت مدینہ منورہ میں اس کا چرچا ہوا، یہ لوگ بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، سوال جواب، بات چیت، علامات، نشانیاں۔ باہر نکلے تو ایک بھائی دوسرے سے پوچھتا ہے کیا پایا، کیا خیال ہے؟ دوسرا کہتا ہے وہی نبی ہیں جن کی خوشخبریاں اور جن کی اطلاعات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، 100% کوئی شک نہیں۔ تو وہ پہلا بھائی پوچھتا ہے پھر؟ کہتا ہے جب تک جان میں جان ہے ان کا انکار کرنا ہے اور ان کی مخالفت کرنی ہے اور ان کا راستہ روکنا ہے۔ یہ متعصب ہو یا ابو جہل جیسا متعصب ہو تو اس کے سامنے تو اللہ کی ذات خود بھی آ جائے تو وہ شاید نہ مانے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے اندر اب بڑا واضح، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، قرآن پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہدایت اور گمراہی واضح ہے تو کسی کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر جبر یا کسی پر زبردستی یا کسی پر سختی نہیں کرنی۔ ہاں جب انسان اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اسلام کے اصولوں کو ماننا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا۔ سمپلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کوئی شخص پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا تو آپ اسے پاکستان میں رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، چلے جائیں۔ پاکستان کا آئین کسی شخص کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کے اندر رہے۔ کوئی جانا چاہتا ٹھیک جا سکتا ہے، لیکن جو شخص پاکستان کے اندر رہے گا، پاکستان کا آئین اس کو پابند کرتا ہے کہ تم نے آئین کی پابندی کرنی ہے۔ ہمارے ہاں آئین کی پابندی میں کمی ہے تو وہ ایک ہمارا پرسنلی قصور ہے، ذاتی قصور ہے ہمارا، ہماری اپنی خامی ہے، ورنہ کسی بھی ملک کا جو آئین ہوتا ہے وہ پابند کرتا ہے کہ تم نے اس ملک کے آئین کے تحت چلنا ہے۔ پھر اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی کو اسلام کے احکامات پہ چلنا پڑے گا، تو ماننا پڑے گا، وہ تو فطری چیز ہے۔ لیکن کوئی شخص اسلام قبول نہ کرنا چاہے تو اس کو بزور بازو، بزور اسلحہ، بزور طاقت مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں اسلام قبول کر لو ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ تو لا اکراہ فی الدین، اسلام کے قبول کرنے میں، اسلام کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص انکار کرے طاغوت کا۔ ہمارے ہاں پیچھے کچھ عرصہ یہ لفظ بڑا مشہور ہوا، طاغوت طاغوت طاغوت۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا ہر وہ طاقت،
جو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کرے اور انسانوں کو مجبور کرے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اطاعت اور فرما برداری کرو، وہ طاغوت ہے۔ وہ انسانی شکل میں ہو، وہ شیطانی شکل میں ہو، وہ کسی بھی انداز میں، وہ طاغوت ہے۔ سمپل آسان الفاظ میں اللہ رب العزت کی ذات کے سوا جو کوئی بھی شخص ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی آئین ہو جو انسانوں کو مجبور کرے کہ اللہ کو چھوڑ کر، یا دعوت دے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری اطاعت اور فرما برداری کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ لہٰذا فمن یکفر بالطاغوت، دو چیزیں الگ الگ ہیں، طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے اور اللہ پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں اللہ پر ایمان تو ہے لیکن وہ بھی بہت اچھے ہیں، کیا بات ہے ان کی بھی، نہیں نہیں نہیں، دین اسلام کے مقابلے میں جو بھی قانون ہے، اصول ہے، اس کا انکار لازمی، مقابلے میں جس سے اسلام کا انکار ہوتا ہو، اسلام کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہو، تو اس کا انکار مسلمان پر لازم، میں نہیں مانتا اس کو۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے تو طاغوت کا انکار پہلے لازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی ذات پر ایمان، یہ دو چیزیں ہو جائیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایسے شخص نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا اور لا انفصام لہا، یہ ٹوٹنے نہیں والا، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، چھوٹ سکتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ کوئی شخص خود چھوڑ دے، خود چھوڑ دے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مضبوطی سے تھامے تو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر انسان نے اپنی طرف سے مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، ہاں انسان کی طرف سے اس میں کمی آ جائے اور وہ چھوڑ دے، چھوٹ سکتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی، معاون، مددگار، کارساز ہیں، الذین آمنوا، ایمان والوں کے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں، معاون ہیں، کارساز ہیں۔ یخرجو، نکالتے ہیں، ہم، ایمان والوں کو، یخرجہم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکالتے ہیں، من الظلمات، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، اندھیرا، تو ظلمات اندھیرے، من الظلمات اندھیروں سے نکالتے ہیں، الی النور روشنی کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو روشنی میں لاتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم، تو ان کے مددگار، ان کے معاون، الطاغوت، وہ طاغوت ہے یا شیطانی طاقتیں ہیں، یخرجون، اور وہ نکالتی ہیں، ہم، انہیں، یخرجونہم، اور وہ انہیں نکالتی ہیں، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، وہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اولئک، یہ سب، اصحاب النار، جہنمی ہیں، ہم، اور وہ، فیہا، اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب کہ ایک شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ کی رسی کو تھام لیا، اب اللہ اس شخص کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، اب اللہ اس شخص کے کارساز بن جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاون بن کے، مددگار بن کے، اس کو اللہ اندھیروں سے نکالتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر اس کو روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اندھیرے کیا ہیں؟ برائی کے تمام راستے، وہ اندھیرے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعات ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ پر ایمان لایا،
اس نے اللہ کو تھام لیا، اب اللہ اس کو لیے چلیں گے ہدایت کے راستے کی طرف، روشنی کی طرف، جتنے اندھیرے ہیں ان سے نکالیں گے۔ اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، طاغوت کو مانتے ہیں، طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں جو، تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ طاغوت ان کو نور سے، روشنی سے نکال کر اندھیروں یعنی کفر و شرک اور بدعات اور نفاق ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت پھر ان کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے، کفر کے اندر ہمیشہ جدت آتی ہے۔ کفر میں جدت کیا ہے؟ کفر نیا سے نیا طریقہ، نیا سے نیا ڈھنگ اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ کفر پر ہیں ان کو نئی سے نئی چیز ملتی رہے اور وہ بہلتے رہیں اس کے اندر، وہ بہلے رہیں۔ چنانچہ کفر ان کو، شیطان ان کو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کے اندر اور بڑھتے جاتے ہیں، اور بڑھتے جاتے ہیں، ہدایت سے اور دور ہوتے جاتے ہیں، اور دور ہوتے جاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، تو جو طاغوت ہیں وہ ان کے مددگار اور معاون ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور، اور وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں میں ان کو لیے جاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ سب دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ اور جہنم میں رہیں گے۔ بس ٹھیک، یہاں تک۔ آج کچھ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں یعنی دین کے قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک بڑھیا تھی، وہ آتی تھی، کچھ صفائی وغیرہ کرتی تھی، کام کاج نہ، لیکن تھی عیسائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نہ ایک دفعہ اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لو، آپ کا خاتمہ خیر پہ ہو جائے، زندگی کے آخری آپ کے مراحل ہیں، عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اسلام قبول کر لیں، ویسے بھی آپ ہمارا کام کاج کرتی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ انا عجوزہ قریب الی الموت، ایک تو میں بڑھیا ہوں اور موت کے بالکل قریب ہوں، تو ساری زندگی جس دین پہ رہی، اب اچھا نہیں لگتا کہ اس کو چھوڑ کر میں کوئی اور طریقہ اختیار کروں، کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر جبر نہیں ہے دین قبول کرنے میں، تو میں تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا، ہاں دعوت دے رہا ہوں، قبول کر لو، اس میں تمہاری دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تو دین کے قبول کرنے میں، اسلام کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے۔ اس آیت پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی اسلام کے اندر تو بڑی سختی ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کوئی معاشرہ ایسا دکھا دیں جہاں پر انسانوں کے لیے کوئی ایسی سختی نہ ہو۔ کوئی ملک میرے علم میں نہیں ہے جہاں جیل نہ ہو، تھانہ نہ ہو، جہاں جیل نہ ہو، تھانہ نہ ہو۔ حالانکہ کوئی جیل جانا نہیں چاہتا، آپ زبردستی بھیجیں گے، کوئی تھانے میں جانا نہیں چاہتا، آپ زبردستی پکڑ کے لے کے جائیں گے۔ کیوں بھائی ہم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، اس نے اس کی وائلیشن کی ہے، تو بھائی اسلام بھی اصول بناتا ہے، اور صرف سختی اس کے لیے جو وائلیشن کرتا ہے، جو وائلیشن نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی سختی نہیں۔ کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں پوری زندگی ان کے اوپر کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی، پوری زندگی گزار جاتے ہیں، کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے ایسا کام ہی نہیں کیا جس میں سے سزا لاگو ہو۔ وہ جی چور کا ہاتھ کاٹ دو، تو بھائی کیوں کاٹو؟ اس لیے کہ لوگوں کے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
قاتل کو پھانسی پہ لٹکا دو، کیوں بھائی لوگوں کی جان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی قانون ایسا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں انسانوں پر سزائیں نہ ہو انسانوں کے لیے، تو اسلام بھی سزائیں رکھتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، لا اکراہ فی الدین، اسلام قبول کرنا چاہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت خوب واضح ہو چکی گمراہی سے۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بڑا ہی مضبوط حلقہ تھام لیا، لا انفصام لہا، اور وہ چھوٹنے والا نہیں ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں، معاون ہیں، کارساز ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے معاون کون ہیں؟ شیطانی قوتیں، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ یخرجونہم، وہ ان کو نکالتی ہیں، من النور، ہدایت سے، روشنی سے، اور کہاں لے جاتی ہیں؟ الی الظلمات، گمراہیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ پھر دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔